الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز بزرگوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بروج کی ابتدائی آیتیں، اس کا فرسٹ پارٹ اس سے پہلے کی کلاس میں ذکر کیا گیا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے آسمان کی قسم کھائی تھی، اور وہ آسمان جو مضبوط قلعوں والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یوم موعود یعنی قیامت کا دن جس کا وعدہ کیا گیا، اس کی اللہ نے قسم کھائی۔ شاہد مشہود یعنی دیکھنے والی اور دیکھی جانے والی، یا بقول مفسرین کے جمعہ کے دن اور عرفات کے دن کی اللہ نے قسم کھائی۔ اور ان قسموں کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اصحاب اخدود یعنی گڑھے والے یہ مارے گئے، یعنی ان پر لعنت ہے اور ان کی تباہی ہے۔ اصحاب الاخدود گڑھے والے، اس کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ عبداللہ بن تامر جو ایک نوجوان جس کو بادشاہ وقت نے جادو سیکھنے کے لیے متعین کیا تھا، لیکن وہ نیک اور صالح نوجوان بجائے سحر اور جادو سیکھنے کے، اس نے اس وقت کا جو دین تھا، دین حق، عیسائیت، راہب کے پاس اس نے وہ دین سیکھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ کرشمے دکھائے کہ وقت کا بادشاہ مارنا بھی چاہا لیکن مار نہیں سکا۔ آخر کار بسم اللہ کہہ کر اس نوجوان کو مارا گیا، اس پر تیر چلائی گئی تو وہ شہید ہوا، لیکن اس پر ساری بستی اور ساری رعایا مسلمان ہوئی۔ تقریباً 20,000 ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، اس ظالم بادشاہ نے بڑے گڑھے کھدوا کر اس میں آگ جلوا کر ان کو اس میں ڈالا تھا۔ النار ذات الوقود سے اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو آگ تھی وہ بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، اور جس پر ان گڑھوں کے کنارے انہی کے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اس نظارے کو دیکھ رہے تھے، جن پر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، اور آخر کار انجام یہ ہوا کہ وہ آگ ان گڑھوں سے بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی باہر نکلی، اور جو لوگ اس کا نظارہ کر رہے تھے اور جو اس قسم کی حرکتوں کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی خود آگ کے اندر خاکستر ہو گئے، جھلس گئے۔ اور جب وہ آگ بڑھنے لگی، بادشاہ کی طرف آنے لگی جس کا نام تھا ذو نواس، تو وہ بھی بھاگا
اور آخر کار اپنے آپ کو سمندر میں ڈال کر ڈبا دیا، غرق کر دیا۔ تو گویا اس کی موت اور اس کا انجام غرق اور ڈبا دینا اور ڈوب کے ختم ہو جانا، یہ اس کا انجام تھا۔ تو یہ ایک عبرت بھرا واقعہ اور ایک نصیحت آموز واقعہ کہ جن کو اس وقت کے مشرکین نے محض اس لیے ستایا تھا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے۔ تو انہوں نے اس کے لیے اتنا سخت ایکشن لیا اور اتنا جو ہے سخت انتقام لیا کہ ان مسلمانوں کو آگ میں جلوا کر ختم کروایا گیا۔ تو گویا دشمنی کی وجہ جو تھی وہ صرف ایمان تھا، دشمنی کی جو وجہ تھی وہ اسلام تھا۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے کافی پہلے کا ہے، اور یہ واقعہ یمن میں پیش آیا تھا جہاں پر عرب کی بستی ہے۔ تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے اور ان تاریخی واقعات کے ذریعے سے کہ مسلمانوں کی ایمانی آزمائشیں ہر دور کے اندر ہوئی ہے۔ کوئی دور ایسا نہیں تھا جس میں مسلمان آزمائش سے نہ گزرے ہوں، اور ان کی اجتماعی آزمائش کی جو وجہ تھی وہ ان کا ایمان تھا، وہ ان کا اسلام تھا، وہ ان کا برحق مذہب تھا، جس کی وجہ سے ان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اگر دیکھیں تو ان کی بھی یہی کیفیت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وجہ کیا تھی؟ وہ دین حق کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس اپنی قوم کے اندر انہوں نے اسلام کی اور کلمے کی دعوت دی، اور قوم نے ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی، ان کے ساتھ جو برا برتاؤ کیا، وہ کس وجہ سے؟ کہ وہ مسلمان تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور سخت ترین الزامات لگے، اس کی بنیادی وجہ وہی تھی کہ وہ مسلمان تھے۔ اور ان سب کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت دیکھیں، آپ کی حیات طیبہ دیکھیں اور آپ کی زندگی کے اہم گوشوں کو اگر دیکھیں تو اس میں بھی یہ بات عیاں ہے اور یہ بات روشن ہے کہ آپ پر جو آزمائشیں آئی تھیں وہ اس وجہ سے تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین حنیف کی، دین حق کی دعوت دیا کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ابو طالب سے ملاقات کی، کیونکہ ابو طالب آپ کی کفیل تھے، اور یہ کہا کہ آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں سے روک دیجئے جو وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ دیکھو اس طرح کی دعوت نہ دیا کریں، یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے آبدیدہ ہوئے اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت هذا الامر، اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اس ذمہ داری سے، اس مشن سے، اس کام سے ہٹنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اگر میں خود ہلاک ہو جاؤں الگ بات۔ اور اسی اسلام اور دین حنیف اور دین حق کی دعوت اور ایمان کا نتیجہ تھا کہ ایسی آزمائش آئیں کہ احد کے موقع پر دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرے انور خون آلود ہوا،
فاقے کی زندگی گزری اور مشرکین مستقل تعاقب میں رہے یہاں تک کہ ہجرت کرنا پڑا. تو یہ جو اذیتیں، آزمائشیں اور حالات جو خود نبی دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے ہیں، جو آپ کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے، اور سیرت کا ایک اہم سبق بھی ہے کہ مسلمانوں کو اس قسم کے حالات پیش آنے ہیں. اور سورہ بروج اور ہمارا یہ جو سورہ آج کی کلاس کا، یہ ان حالات کی بڑی اچھی عکاسی کرتا ہے کہ مسلمان ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہم ایمان لائیں تو لہذا ہم مطمئن ہیں، بلکہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا اور ہر دور کے اندر اس قسم کی آزمائشیں ہوتی رہیں گی. تو حالات جو اس وقت دیگر گوں ہیں، اس وقت حالات جو تبدیلی کے موڑ پہ ہیں، اور یہ بھی اشارے ہیں اور یہ بھی انڈیکیشنز ہے اور ان کے تانے بانے بھی اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان پرانی تاریخوں کے ساتھ، کہ ان کی بھی بنیادی وجہ وہی تھی، ایمان اور اسلام، اور آج کی بنیادی وجہ بھی وہی ہے، ایمان اور اسلام، جس کو قرآن نے پہلے ہی سے ذکر کیا. تو وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید کے اندر اللہ نے اسی کو ذکر کیا کہ دشمنی کی جو بنیادی وجہ ہے کوئی مال نہیں ہے، کوئی جاہ و جلال نہیں ہے، کوئی عہدہ اور کرسی نہیں ہے، بلکہ بنیادی وجہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ ہے اصل دشمنی کی وجہ، ساری اقوام کو اہل اسلام سے، اور اہل اسلام کو اپنے دین کے اندر بہت مضبوطی کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کے اندر بہت پختگی کی ضرورت ہے، تاکہ اپنے پختہ ایمان کے ذریعے، اپنی مضبوطی کے ذریعے سے وہ دین اسلام پر جمے رہیں ثابت قدمی کے ساتھ اور حالات کا مقابلہ کر سکیں. اس لیے کہ انہوں نے جس اللہ پر ایمان لایا ہے العزیز، وہ اللہ کی ذات غلبے والی ہے، زبردست ہے، الحمید قابل تعریف ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے صفت بیان فرمائی 9ویں آیت میں، جہاں سے ہماری کلاس شروع ہوتی، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات ہے کہ جن کی آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، سلطنت ہے. ملک کہتے ہیں سلطنت کو، بادشاہت کو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جن کے ہاتھ میں آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی سلطنت ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر دیکھ رہا ہے. علی کے معنی پر کل شیء، ہر چیز، شہید، یہ شہیدہ یشہدو شہادت سے ہے، یعنی دیکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو زمینوں میں، آسمانوں میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، پانیوں میں، جہاں کہیں بھی کوئی چیز نمودار ہوتی ہو، کوئی چیز وجود میں آتی ہو، وہ اللہ کے علم اور اس کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتی. اللہ کے علم کے ساتھ ہے اور اس کے حکم اور اجازت کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورج، ترمذی کی روایت ہے کہ روزانہ نکلنے سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اجازت چاہتا ہے کہ اللہ آپ اجازت دیں تو میں طلوع ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ کی اجازت ملتی ہے تب جا کے وہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، ان کی سلطنت ہے، چونکہ نظام اور کائنات ان کی بنائی ہوئی ہے تو لہذا چلے گی بھی ان کی، بادشاہت ان کی ہوگی، حکم ان کا چلے گا، طاقت ان کی ہوگی، قدرت ان کی ہوگی، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. آگے پھر اللہ نے فرمایا 10ویں آیت میں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق.
ان الذین، انا کے معنی آتے ہیں بے شک، الذین جو لوگ، فتنو، فتنہ یفتنو کے معنی آتے ہیں آزمائش میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، عذاب میں ڈالنا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عذاب میں ڈالتے ہیں، یعنی ان کو آزمائش کے اندر ڈالتے ہیں، ان کو حالات کے اندر، پریشانیوں کے اندر ڈالتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اور پھر وہ اس سے توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ تو اس میں گرامیٹیکلی اگر دیکھیں، انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، تاکید کے لیے آتا، بے شک، الذین اس میں موصول ہے جو لوگ، فتن المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں پر عذاب اور ظلم و ستم کرتے ہیں۔ فتنہ یفتنو مانے آزمائش میں ڈالنا، اور یہاں پر مراد عذاب میں ڈالنا۔ تو بے شک جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو عذاب میں ڈالتے ہیں یا ان پر ظلم و ستم توڑتے ہیں، ثم پھر، لم یتوبو پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، لہم ان کے لیے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے جلانے کا عذاب ہے۔ حریق حرق یحرق سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں جلانا، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا اصحاب الاخدود کا، کہ انہوں نے، ان مشرکین نے تقریباً 20,000 کے قریب ایمان والے مردوں اور عورتوں کو آگ میں جلایا تھا، سخت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ جو بھی ایمان کا، اسلام کا اقرار کرتا، ان کو اس خندق کے اندر، اس گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا جاتا اور وہ آگ کا شکار ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ انہوں نے ایسا کیا، اگر وہ توبہ نہیں کیے، اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، اپنے ظلم و ستم سے انہوں نے اگر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے پھر جہنم کا عذاب ہے، یعنی آخرت میں وہ لوگ پکڑے جائیں گے، ان کے لیے وہاں پر ہلاکت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلانے کا عذاب ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جہنم کا عذاب اور عذاب الحریق دونوں ایک ہی ہیں، چونکہ جہنم میں بھی آگ کا عذاب ہے، اور پھر وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ یہ اللہ نے تاکید کے لیے لایا، جیسے کوئی چیز تاکید کے لیے، یعنی مزید پختہ کرنے کے لیے 2 مرتبہ کہی جاتی ہے، 3 مرتبہ کہی جاتی ہے، تاکہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ جو دوبارہ لے کے آئے ہیں، ان کے لیے جلانے کا عذاب ہے، جبکہ جلانا جہنم میں ہی ہوتا ہے، تو یہ تاکید کے لیے اللہ نے لایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ عذاب جہنم سے مراد تو ہے آخرت کا عذاب، اور عذاب الحریق سے مراد ہے جلانے کا عذاب، دنیا کا عذاب، چونکہ اصحاب اخدود کو جب انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تو اسی آگ خندق کی جو تھی وہ جلنا شروع ہوئی، بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جو کناروں پر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، وہ آگ نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو گویا وہ خود اس آگ کے اندر جل گئے، اور اسی آگ سے بچنے کے لیے پھر بادشاہ جو ہے سمندر کی طرف گیا اور اپنے آپ کو اس نے ڈبا دیا۔ تو گویا دنیا کے اندر وہ لوگ خود عذاب کے شکار ہوئے، اور کون سے؟ جلانے کے، آگ کے عذاب کے۔ یہ تو دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے فرمایا کہ جو لوگ بھی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستاتے ہیں، وہ لوگ بچ نہیں سکتے۔ ہاں، اگر توبہ کر لیں گے اور اپنے آپ کو سنبھال لیں گے، بدل جائیں، ایمان کی طرف آ جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں، تو پھر وہ جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کو ستانے والے، چاہے مردوں ہوں یا عورت ہوں، وہ لوگ کسی نہ کسی وقت، چاہے دنیا میں ہو اور آخرت میں، تو طے ہے کہ عذاب اور حالات اور پریشانیوں کا شکار ہوں گے، اپنے ظلم کا بدلہ وہ لوگ چکے رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 11ویں آیت میں ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا،
ان الذین آمنوا چونکہ آیت کریمہ کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا تھا، تو ایمان والے اب ان کے لیے کیا انعامات ہیں اور کس قسم کی چیزیں آخرت میں ان کو دی جائیں گی اور ان کو نوازا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کو ذکر فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کون سی بڑی کامیابی ہے؟ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، اللہ نے فرمایا کہ بڑی کامیابی، یعنی اسی ایمان اور اعمال پر ایک تو وعدہ یہ ہے کہ جنت دیں گے، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ یہ کامیابی۔ تو واقعی ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ کامیابی کا اور سکسیس کا جو لفظ ہے، جس کو ہم دنیا کی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ جیسے کوئی آدمی اپنی دنیا کی لائف اگر سیٹ کر لے اور اس کے پاس دنیا کے اسباب تھوڑی فراوانی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ہو، زیادتی کے ساتھ ہو، تو آدمی یہ سمجھتا کہ یہ اپنی لائف کے اندر کامیاب ہے اور یہ سکسیسفل لائف ہے، جبکہ اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس آدمی کی زندگی کی قیمت ہے کہ جس کے اندر ایمان ہو اور عمل صالح ہو۔ اس لیے کہ غیر ایمان والے، ان کے پاس بھی دنیا ہے، غیر ایمان والوں کے پاس بھی دولت کی ریل پیل ہے، غیر ایمان والوں کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ اگر ایمان والا بھی اپنی سوچ و فکر کو، اپنی آئیڈیالوجی کو اگر وہی بنا لے جو غیر کی ہے، تو فرق کیا ہے؟ ایمان والے کے جو تھاٹس ہے، اس کا جو کانسیپٹ ہے، اس کی جو سوچ ہے، وہ ہونی چاہیے جو قرآن کہہ رہا، وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکلی اپنی زندگی کے ذریعے سے سمجھایا کہ واقعی قرآن کی نظر میں کامیابی کس کو کہتے ہیں، قرآن کی نظر میں سکسیس کس کو کہتے ہیں، کہ ایمان اور عمل صالح، کہ جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کوئی حاکم ہو، چاہے محکوم ہو، مرد ہو، عورت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے پاس فوز الکبیر کہتے ہیں کہ ایمان چاہیے، عمل صالح چاہیے۔ تو یہ وہ ہمارا اپنا ذہن اور ہماری اپنی فکر ہو کہ واقعی آدمی ایمان کے اندر اور اعمال صالحہ کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر پورا دین آئے گا، پوری شریعت آئے گی۔ عمل صالح کہتے ہیں نیک عمل، اور اس سے مراد وہ پورا دین ہے، وہ پوری شریعت ہے، وہ پورے قرآن و احادیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے ہیں، انسانوں کو دیے ہیں۔ تو جس کے مطابق زندگی گزرے گی تو اللہ کے پاس ان کی کامیابی طے ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صاف طریقے سے فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک ان بطشن کے معنی آتے ہیں پکڑ کے، بطش کے معنی آتے ہیں پکڑ کے، ربک آپ کے پروردگار کی پکڑ، لشدید بڑی سخت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب گناہوں پر یا نافرمانی پر یا ظلم پر جب پکڑتے ہیں تو کوئی بچ نہیں سکتا، جیسا کہ اصحاب اخدود کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، کہ جب انہوں نے اہل اسلام کو، اہل حق کو، اہل دین کو جب انہوں نے ستایا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی آگ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں جلائی تھی، انہی کے جلنے کا ذریعہ بنا دیا، انہی کی ہلاکت اور تباہی اس کے اندر مقدر کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے بڑی سخت ہے۔ اس لیے اکثر چیزوں کے اندر دیکھیں گے آدمی شروعات کے اندر محسوس نہیں کر سکتا کہ آخر پانسا کدھر پلٹے گا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، لیکن اگر اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر کامل ہو،
تو اللہ تعالیٰ پھر ظالموں کو خود پکڑ لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو پکڑ ایسی سخت ہے کہ کوئی بچ نہیں سکتا، ان کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچ۔ اس لیے اللہ نے خود دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ آپ ہمارا مواخذہ مت کریے، پکڑ نہ فرمائیے، ان نسینا واخطانا، اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم غلطی کر لیں، چونکہ انسان ہے غلطی ہو جائے گی، اور انسان ہے بھول ہو جائے گی، تو اس پر آپ ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آ جائیں تو کوئی آدمی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے، حاسبنی حسابا یسیرا، میرا حساب آسان کر دیجئے۔ اس لیے کہ دنیا کے جتنی چیزیں ہیں جس کو آدمی استعمال کر رہا ہے، برت رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، وہ ساری چیزوں کا حساب ہوگا۔ تو حساب یسیر، ہلکا سا حساب، یہ دعا آپ نے امت کو سکھائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ، منو قشا، جس کے بارے میں اگر یہ سوال ہو جائے کہ یہ تم نے کیوں کیا، تو عذبا، تو پھر تو وہ پکڑا جائے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کے بارے میں سوال کر لیں اور کسی سے مناقشہ کر لیں، کوشچن کر لیں کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو پھر آدمی جواب نہیں دے سکتا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا حساب آسان فرما دیجیے۔ ہمیں جو ہے کسی بھی چیز کے اندر جو ہماری دنیا کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، اس پر ہماری پکڑ نہ فرمائیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں تو اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی، اس لیے مشہور ہے نا، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر آواز نہیں ہوتی، وہ کس طریقے سے کس کو کیسا پکڑتے ہیں وہ جانتے ہیں، کس کی رگ کہاں دبانا ہے، جس سے آدمی دبتا ہے وہ جانتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ انسانوں کے خالق ہے، انسانوں کی فطرت کے خالق ہیں، وہ انسانوں کے مزاج کے خالق ہیں، انسانوں کی طبیعت کے خالق ہیں، کہ کسی کے اندر تکبر ہے تو کس کے تکبر کو کیسا دبانا، کسی کے اندر غرور ہے، گھمنڈ ہے، تو اس کے غرور کو، گھمنڈ کو کیسا ختم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ یہ فرعون جیسا، نمرود جیسا حاکم، حکمران جس نے خدائی کے دعوے کیے تھے، اللہ نے ان کو بھی پکڑ لیا، اور ایسا پکڑا کہ پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، نکال لما بینہم۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے آدمی جو ہے ڈرتا رہے۔ دعائے قنوت کے اندر ایک لفظ جو ہمیں سکھایا گیا، نرجو رحمتک ونخشى عذابک، نرجو رحمتک، ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ونخشى عذابک، اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو بندہ روزانہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہم آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، آپ معاف کر دیجئے، ونخشى عذابک، اور آپ کے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں، چاہے عذاب دنیا کا ہو اس سے بھی ہم ڈرتے ہیں، آخرت کا ہو اس سے بھی ہم ڈرتے ہیں۔ اور ڈرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں، کہ جتنا بندے اللہ سے ڈرتے ہوں، ان کے اندر خشیت ہو اور ان کے اندر خوف ہو، تو یہ خوف اور خشیت جو ہوتی ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے، جس کو بخش کہتے ہیں، اس سے آدمی پناہ مانگنا چاہیے، اس سے آدمی اللہ تعالیٰ سے حفاظت چاہنا چاہیے کہ اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، اللہ کی ذات وہ ہے، ہوا کے معنی آتے ہیں وہ، یہ ضمیر ہے، یعنی اللہ کی ذات، یبدئ وہ شروع میں بھی پیدا کرنے والی ہے، وہ یعید اور دوبارہ پیدا کرنے والی ہے۔ تو ابدأ یبدئ، ابدان کے معنی آتے ہیں شروع میں پیدا کرنا، جیسے انسان نہیں تھا اللہ نے پیدا کیا، کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی سانچہ نہیں تھا، کسی قسم کا جو ہے نام و نشان نہیں تھا، یبدئ اللہ نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا، ویعید، اور جب مرے گا تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، پیدا کریں گے۔ تو پہلی مرتبہ بھی تخلیق اللہ ہی کرتے ہیں، مر جائے انسان دوبارہ پھر اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، اور یہ جو کام ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا، پہلی مرتبہ کسی کو پیدا کرنا اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ اس کو پھر پیدا کرنا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور اللہ کی جو ذات ہے یہ غفور کے معنی آتے ہیں بڑا بخشنے والا، ودود کے معنی آتے ہیں بڑی محبت کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، ودود اور بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک طرف اللہ نے فرمایا کہ اگر آدمی کفر کر لے، شرک کر لے، گناہ کر لے، اور پھر ساتھ میں توبہ بھی کر لے، اپنے کفر سے، اپنے شرک سے، اپنے ظلم سے، گناہوں سے اگر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ کی آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم ہے، کریم ہے، کہ اتنے ظلم و ستم کے باوجود بھی اللہ نے موقع دیا ہے کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ تو جب توبہ ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ تو غفور کے معنی آتے ہیں بڑا بخشنے والا۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر بندے زمین کو بھی گناہوں سے بھر دیں، آسمان کو بھی گناہوں سے بھر دیں، یعنی اتنے گناہ کر لیں اور پھر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کر لیں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بخشنے والی ہے، لیکن کمی ہماری ہے کہ ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہیں چاہتے۔ روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جو معصوم ذات ہے فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ نے امت کی تعلیم کے لیے فرمایا کہ ہم بھی روزانہ استغفار کیا کریں، اس لیے کہ چھوٹے موٹے ہمارے اپنے وہ گناہ ہوتے ہیں جس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا، لیکن وہ بھی پکڑ کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ کسی بھی ایک گناہ پہ پکڑ لے۔ تو ان کی ذات سے ہمیشہ معافی چاہتے رہنا، تو گویا ندامت کے ساتھ معافی اور مغفرت کی طلب یہ بندے کو اللہ کی ذات سے قریب کرتی ہے۔ ودود، ودود کے معنی آتے ہیں بڑی محبت کرنے والا، بندوں کے ساتھ بڑی محبت ہے، اس لیے کہ وہ بندوں کو انہوں نے خود پیدا کیا ہے، تو وہ مغفرت کے بہانے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے بندے کا کوئی عمل پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بندہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان بھی رکھے، حسن ظن بھی رکھے، اللہ تعالیٰ اس حسن ظن پر بھی اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اور جب اس کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے، اور اس کے لیے یہ فیصلے ہو جائیں گے کہ یہ جہنم میں جائے گا، چنانچہ فرشتے اس کو لیتے ہوئے جائیں گے، تو وہ پیچھے مڑ کے اللہ کو دیکھے گا، پلٹ کے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے، یعنی اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، لیکن پھر بھی پوچھیں گے اس سے کہ کیا چیز ہے جس نے تم کو میری طرف پھر متوجہ کیا، کیوں مڑ کے دیکھے؟ تو اس نے کہے گا کہ اللہ، دنیا کے اندر میں نے یہ گمان رکھا تھا کہ آپ کی ذات رحیم ہے، معاف کر دے گی، میرا یہ حسن ظن تھا آپ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرا حسن ظن مجھ سے یہ تھا کہ میں تجھے معاف کر دوں گا؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ ہاں میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ خذوا بعبدی الی الجنہ، فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ تو جس کے فیصلے ابھی گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف تھے، لیکن اس کے حسن ظن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے فیصلے فرمائیں گے، اور فرشتوں سے کہیں گے اسے جنت لے جاؤ۔ تو یہ وہ کریم ذات ہے جو محض حسن ظن پر بھی اللہ بندوں کو جنت کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ تو ہمارا اپنا معاملہ اللہ کی ذات سے یہ ہے کہ محبت بھرا، مغفرت والا معاملہ ہو۔ اس لیے ایک آدمی نے، ایک بدو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کل قیامت میں حساب کون لیں گے؟ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لیں گے۔ تو فرمائیں کہ کوئی غم نہیں، اس لیے کہ وہ بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی فکر کو آخرت کی فکر بنا لیا، اور جس نے اپنی سوچ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس کا غم لمبا ہو جائے گا۔ تو کسی بزرگ نے فرمایا کہ غم لمبا نہیں ہوگا، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو ودود کے معنی آتے ہیں محبت کرنے والا۔ ذو العرش المجید،
ذل عرش، ذو کے معنی آتے ہیں والا عربی کے اندر، عرش کے معنی عرش، ذل عرش عرش والا، یعنی وہ عرش کا مالک ہے، مجید بزرگی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی کہ وہ عرش کے مالک ہیں اور وہ بڑی عظمت والے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ تو ان کی ذات ایسی ہے کہ عرش جیسی چیز، حملت العرش یعنی 8 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ عرش جو زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے، ایسے عرش کے مالک اللہ ہیں اور جو بڑی عظمت والے ہیں۔ فعال لما یرید، فعال کہتے ہیں بہت زیادہ کرنے والا، فعال لما یرید جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یعنی ان کا ارادہ ہوا، ان کا محض منشا ہوا، بس وہ چیز کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ کسی چیز کے اندر محتاج نہیں ہے، کسی کے پوچھنے کی، کسی کے انتظار کے، کسی کے آرڈر اور حکم کے وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے اپنی قدرت کی بات فرمایا، حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ حدیث کے معنی آتے ہیں خبر، حدیث کے معنی آتے ہیں بات، جنود جندیون کی جمع ہے، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے؟ یعنی لشکروں سے مراد ہے فرعون، فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی، یعنی فرعون اور اس کا جو لشکر تھا کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا، ہلاک کیا، اور قوم سمود جس کو فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے، چنگاڑ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تباہ و برباد کیا۔ تو فرعون کے پاس بھی ایک اپنا ایک عظیم لشکر تھا، لیکن کوئی کام نہیں آ سکا، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کے سامنے ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کو دعوت دے رہے تھے ان کے لیے اور پوری آنے والی انسانیت کے لیے یہ پیغام دیا کہ دیکھو تم سے بڑے طاقت و حکومت والے لوگ تھے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا وہ سوچو، کہ جیسے وہ ہلاک ہوئے ہیں، اگر تم بھی دین حق کو، اسلام کو قبول نہیں کرو گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ جیسے فرعون مرا، جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی فرشتے کی چیخ کے ذریعے سے، ویسے ہی تباہی تم پر بھی آئے گی۔ تو گویا حل اتاک حدیث الجنود کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے واقعات کو ذکر کر کے دعوت اسلام دی ہے، دعوت حق دی ہے، دعوت دین دی ہے، کہ آنے والے انسانوں کو چاہیے کہ غور کر کے اپنے آپ کو کم سے کم صحیح راستے پہ ڈالیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بل کے معنی آتے ہیں کیوں نہیں، الذین کفروا جو لوگ منکر ہیں، فی تکذیب وہ جھٹلاتے ہیں۔ تو جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ سب فریب ہے، یہ دھوکا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے منکر ہیں، کافر ہیں، یہ سب جھٹلانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کا جو جھوٹ ہے اور ان کا جو ہے فریب اور دھوکا ہے، یہ موت پہ کھلے گا۔ جیسے ہی دنیا کے مناظر ختم ہوں گے اور آخرت کی چیزیں اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے کھول دیں گے، اس وقت اندازہ ہوگا کہ صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا، حقانیت کیا تھی، باطل کیا تھا، سچائی کیا تھی، غلط کیا تھا۔ ابھی تو چونکہ دنیا کے رنگ برنگ کے اندر مزے اڑا رہے ہیں اور اسی کو مادی دنیا کو، مٹیریل کو یہاں کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، تو ابھی حق کی جو آنکھیں ہیں اس پہ پردے پڑے ہوئے ہیں دنیا کے، تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے جو منکر ہے آج بھی حالات میں دیکھیں وہ سب جھٹلانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں اور یہ ان کا جو تکذیب اور جھوٹ ہے یہ آخرت میں معلوم ہوگا، موت پہ ان کو پتہ چلے گا۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ من ورائہم، ورا کے معنی آتے ہیں پیچھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے محیط احاطہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یعنی یہ لوگ بچ نہیں سکتے اللہ سے۔ جو لوگ جھٹلا رہے ہیں، منکر ہیں، کفر پہ، شرک پہ اور انکار پہ لگے ہوئے ہیں، کہ یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے میں لے رکھے ہیں، یعنی آج ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا سنستدرجہم، ہم ان کو ڈھیل دیں گے۔ ڈھیل کیا ہے؟ پیسہ ہے، مال ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، کرسی ہے، آج دبدبہ ہے، آج فوج ہے، لشکر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ لیکن جب اللہ پکڑتے ہیں، لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا پھر۔ تو یہ سب اللہ کے گھیرے میں ہے اور گھیرا نظر نہیں آ رہا۔
تو آگے اللہ نے فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن مجید ہے، یعنی ان کے جھٹلانے سے، قرآن کو، اسلام کو، دین حق کو جھٹلانے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ان کا اپنا نقصان ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس سے قرآن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ یہ قرآن تو ایسا ہے مجید، عظمت والا ہے، بلند پایا ہے، بزرگی والا ہے۔ تو قرآن کو کوئی آدمی اگر جھٹلا دے تو اس سے قرآن غلط نہیں ہو جائے گا، قرآن کی کوئی آیت کے اوپر زبر زیر کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے وہ عظمتیں، وہ بلندیاں، وہ بزرگی دی ہے کہ جس بلندی کی طرف کسی کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو بل ہوا، بلکہ ہوا وہ، یعنی یہ قرآن مجید، بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے، بلند پایا ہے، ان کے جھٹلانے سے کچھ فرق نہیں پڑ سکتا۔ فی لوح محفوظ، وہ لوح میں محفوظ ہے، یعنی لوح کے معنی آتے ہیں اصل میں تختی کے آتے ہیں، تو لوح کے معنی نقش کے آتے ہیں، تو وہ فی لوح محفوظ، لوح میں محفوظ، وہ محفوظ ہے، حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ مشہور ہے، لوح محفوظ یہ اصل میں ہے کیا چیز ہے؟ طبرانی کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ عرش کے دائیں طرف اللہ تعالیٰ نے لوح کو رکھا ہے، لوح یعنی تختی جس کو کہتے ہیں، نقش جس کو کہتے ہیں، محفوظ کے معنی آتے ہیں جس کو حفاظت کی گئی ہو۔ تو عرش کے دائیں طرف یہ لوح ہے، اور یہ اس کی جو لمبائی ہے وہ زمین و آسمان کے برابر، اور اس کی جو چوڑائی ہے اس نقش کی، اس تختی کی، وہ مشرق و مغرب سے لے کر ہے، اور نور کے قلم سے لکھا جاتا ہے، نور کی تحریر ہے، اس میں انسانوں کی جو ہے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اسی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 360 دفعہ، 360 لمحہ اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ تو یہ عرش کے دائیں طرف اللہ تعالیٰ نے لوح کو رکھا ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سارے چیزوں کا دیدار کروایا تھا۔ تو فی لوح محفوظ، تو وہ ایسے لوح میں، ایسے نقش میں ہے، محفوظ، جس میں وہ محفوظ ہے۔ تو بعض قرآن کی جو لہجے ہیں اس میں محفوظ بھی آیا ہے، ایک روایت، ایک قرات کے اندر، اور ہماری جو اپنی قرات ہے فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر ہے۔ تو یہ سورہ بروج ہے کہ جس کا خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزوں کی قسم کھا کر، پچھلے واقعات کو ذکر فرما کر، یہ ہم انسانوں کو اور پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ حقیقی کامیابی وہ ایمان کے اندر ہے، اسلام کی پختگی کے اندر ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ بڑی قدرت والے ہیں، عرش کے مالک ہیں، فعال لما یرید ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان صحیح راستے پر آ جائے، ان کی بندگی اور ان کے احکام پر آ جائے، ان پر ایمان لاتے ہوئے نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارے، تو یہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہوں گے۔ اگر اس سے ہٹ جائیں تو پھر راستے سے وہ بچل جائیں گے، ان کے قدم بہک جائیں گے، اور پھر وہ ان کے لیے نقصان کا ذریعہ ہوں گے، جیسا کہ فرعون کے لیے، سمود کے لیے، اصحاب الاخدود کے لیے ہلاکت ہوئی، وہ ہلاکت ان کو بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ آج کا زمانہ ہو یا آنے والا زمانہ ہو۔ چونکہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ صرف انہی لوگوں سے بات نہیں کرتا، قرآن جو ہے صرف انہی لوگوں سے ایڈریس نہیں ہوتا جو اس زمانے کے اندر تھے۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے ہر زمانے اور ہر دور کے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے کہ تمہارے دور کے اندر کیا کامیابی کی چیز ہے، اور کامیابی کی چیز ایک ہی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اس لیے طبرانی کی جو روایت میں نے لوح محفوظ کے سلسلے میں نقل کی ہے، اس میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح پہ لکھوایا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اور ان کا پسندیدہ دین اسلام پر چلے گا، وہ اللہ کے پاس کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین حنیف اور دین اسلام پر جمنے اور استقامت کے ساتھ چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی آزمائشوں سے اللہ ہم سب کی، عالم اسلام کی اور امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، عافیت کے اللہ سب کے لیے فیصلے فرمائے، آمین انشاءاللہ۔